آئیے ایمان کی طاقت پر آپ کو ایک بہت زبردست مثال دیتا ہوں. دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے. 4 لوگوں نے کی ہے، ان میں ایک فرعون کا نام بھی آتا ہے. بہت زبردست ظالم گزرا ہے. اور فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. یہ واقعہ آج بالکل میری زبان سے ایک نیا واقعہ ہوگا آپ کے لیے، ذرا سنیے. ایمان دیکھیے کس کو کہتے ہیں، یہ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. جب تھک گیا فرعون بھی تو کہا کہ موسیٰ آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں، یا تو اب تمہارے آدمی اس دنیا میں رہیں گے یا میرے آدمی رہیں گے. آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں. موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے ہی کتنے، معمولی لوگ، چند لوگ. فرعون کی پوری فوج آ گئی. فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا، ادھر آؤ آؤ آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں. یہاں اسپیڈ میری تھوڑی سی سلو ہو جائے گی کیونکہ مجھے سمجھانا ہے. فرعون نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، ادھر آؤ. ایسے کرتب دکھانا، ایسے تلسم دکھانا کہ آج موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ، یہ مسلمان جتنے آئے ہیں سب ہار جائیں. دیکھو ہمارا نام مٹی میں نہ ملنے پائے. آج تمہیں موسیٰ کو شکست دینا ہے، موسیٰ کو ہرانا ہے. فرعون کو اپنے جادوگروں پر بہت بھروسہ تھا. جادوگروں نے کہا بالکل آپ تیار رہیے، موسیٰ اور اس کے قوم کو ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، ابھی ہرا دوں گا. جب دونوں آمنے سامنے آ گئے، ادھر فرعون کا لشکر کھڑا ہے، فرعون بھی، ادھر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر کھڑا ہے. فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا، اوہو ایمان دیکھیے، فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اے فرعون، اے ہمارے بادشاہ، اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے، موسیٰ پر غالب آ گئے، موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم غالب آ گئے، قرآن کہہ رہا، قرآن، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ ہمیں آپ کیا نوازیں گے؟ ہمیں کیا دیں گے؟ ادھر سے فرعون کی طرف سے جواب آتا ہے، نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیبینٹ میں تمہیں جگہ مل جائے گی، تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، میرے آس پاس بیٹھو گے، میرے ساتھ چلو گے، کھاؤ گے، پیو گے. ابھی کسی کو پتا چل جائے کہ ہم یہ کام کریں گے تو مودی جی کا ہم قریبی بن جائیں گے، تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً کر جائے گا. کیوں؟ ارے بھائی مودی کا مقرب بن جائیں تو سمجھ لو کہ انڈیا میرے ہاتھ میں. اب سوچو کہ فرعون کے جادوگروں کو جب فرعون نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنا قریبی بنا لیں گے، اپنے دربار میں تمہیں شامل کر لیں گے، تو فرعون کے جادوگروں کا حوصلہ کتنا بلند ہو گیا ہوگا. وہ فرعون جس کی حکومت بیک وقت آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر رہی ہو، اس کا قریبی ہو جانا کتنے بڑے کمال کی بات تھی. بس شروع ہو گیا مقابلہ فرعون کے جادوگروں نے. تو سنو، شروع ہو گیا مقابلہ. اب مقابلہ جب شروع ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا؟ اپنی رسیاں نکالی اور پھینک دیں. وہ رسیاں چلنے لگیں، سانپ کی طرح رینگنے لگیں. موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈر بھی گئے ہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگا. پھینکی رسیاں، وہ سانپ نظر آنے لگیں. موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی گئے. اللہ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں. رسیاں سانپ بن گئیں. سانپ تو تھی نہیں، وہ تھی رسیاں، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھ رہی تھی. اللہ نے کہا نل
اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ زمین پر مار دو. اب دیکھیے کیا ہوا, مقابلہ دیکھیے کیسا ہو رہا ہے. تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر مار دو. موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا, فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ, ایسا لگا وہ ایک اژدہا بن گیا اور اژدہا کی شکل میں آیا, اور آتے ہی اس نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو جو سانپ دکھ رہے تھے سب کو کھا گیا, سب کو ہضم کر گیا. جو کھولا منہ سب اس کے منہ میں چلے گئے جتنے سانپ دکھ رہے تھے. فرعون کے جادوگر ہکا بکا رہ گئے ہیں. وہ سمجھ گئے, یہیں سے وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا, ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا, ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا, ہم نے جو دکھایا وہ مکاری تھی, ہم نے جو دکھایا وہ ایک چال تھی. لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ مکاری نہیں ہے, وہ چال نہیں ہے, وہ جادو نہیں ہے, وہ اللہ کی مدد ہے. موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. وہ سمجھ گئے. وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ اب بالکل بچنے کا راستہ نہیں ہے. بیک وقت جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی موسیٰ کا اژدہا کھا گیا, موسیٰ نے جو ڈنڈا مارا وہ اژدہا بن گیا اور کھا گیا. وہ سمجھ گئے کہ میری حالت خراب ہے. موسیٰ نے جو دکھایا وہ موسیٰ کا کمال نہیں, موسیٰ کے رب کا کمال ہے. ابھی تو وہ فرعون سے مانگ رہے تھے کہ کیا ہمیں کیا انعام دو گے, ہمیں کیا روپیہ پیسہ دولت زمین و جائیداد کیا دو گے. ابھی تو وہ یہ مانگ رہے تھے. لیکن جیسے ہی دیکھا کہ فرعون کی جادوگروں کی رسیوں کو جب موسیٰ کے اژدہے نے کھا لیا تو وہیں سے چیخ پڑے, آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. فرعون کے سامنے چیخ پڑے, ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر, ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے, جو ہارون کا رب ہے. آمنا برب العالمین, ہم ایمان لائے رب العالمین پر, رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ کے رب پر, ہارون کے رب پر. ایک جملہ یاد رکھنا, کیا لائے؟ ایمان. ابھی تک کافر تھے, اب ایمان لائے. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایمان جب لے آئے, بنیاد سے جب جڑ گئے تو ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی تک ایمان نہیں تھا تو رسی کو سانپ بنا رہے ہیں. ایمان جب پیدا ہو گیا ان کے اندر تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے دیکھا یہ تو پانسا ہی الٹ گیا ہے, ہم تو لائے تھے موسیٰ کے خلاف, یہ سب ہمارے خلاف ہو گئے. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا, اے جادوگرو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, بہت غلط کام تم نے کیا ہے. سمجھ لو میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں, ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان چھوڑ دو, لوٹ آؤ ہمارے پاس. انہی جادوگروں نے جو ایمان لے آئے, اب جواب کیا دیا فرعون کو, اس جواب کو دیکھو, اس میں ایمان کی طاقت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. لن نؤثرک علی ما, آئے فرعون اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے, اب ہم تم کو فوقیت نہیں دے سکتے. ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ نے دکھائی ہے, ہمیں اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا اور اللہ نے اژدہا بنا دیا, اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم اب ایمان بدل نہیں سکتے, ہمارا ایمان باقی رہے گا. آئے فرعون سن لو, کان کھول کر, اب تو ہمارا کچھ بھی کر لو, اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہمارا ایمان اب رب العالمین کے اوپر ہو گیا. فرعون نے اس کے جواب میں جو جملے کہے وہ سنو, کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. آئے جادو کرو, اگر تم نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا, آئے جادو کرو, اگر تم نے ہارون کے رب کو نہ چھوڑا تو ہم
تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کاٹ دیں گے مخالف سمتوں سے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. ہم تمہارا دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا بایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے, اور اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے. تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹیں گے. اگر ہاتھ دایاں کاٹا تو پیر بایاں, اور پیر اگر ہم نے دایاں کاٹا تو ہاتھ بایاں. ایک پیر اور ایک ہاتھ ہم تمہیں کاٹ دیں گے. ثم لأصلبنکم اجمعین, اور اس کے بعد ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے, ہم تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے. اس کے جواب میں ایمان چونکہ پیدا ہو چکا تھا, فرعون سامنے تھا, فرعون کا لشکر سامنے تھا, لیکن اس کے باوجود جب ایمان پیدا ہو گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کے جادوگروں نے جو ایمان لائے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر, میرا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ, میرا پیر کاٹنا ہے کاٹ, مجھے سولی پہ چڑھانا چڑھا دے, مجھے پھانسی دینا پھانسی دے دے. انت قاضٍ, تو قاضی ہے, تو جج ہے, تو جو چاہے کر, تجھے اختیار ہے کر لے, لیکن اتنا یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے, آخرت کی زندگی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا. آخرت میں تو میرا رب میرے ساتھ ہے ہی, اس لیے تجھے دنیا میں جو کرنا ہو کر لے. جو ابھی فرعون کے قریب ہونا چاہتے تھے, فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, لیکن موسیٰ پر ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد ان کی طاقت کا حال یہ ہو گیا کہ نہ وہ فرعون سے ڈرے, نہ فرعون کے لشکر سے ڈرے. فرعون نے ان کا ہاتھ کاٹا کٹوا لیا, ان کا پیر کاٹا کٹوا لیا, ان کو سولی پہ لٹکایا لٹک گئے, لیکن پھر اللہ پر جو ایمان لا چکے تھے اس کو بدلا نہیں. پھر رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان چھوڑا نہیں. ایمان یہ ہوتا ہے, اور ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے. کیا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے؟ یہ ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں, ہم اپنے منظر پر نظر ڈالیں, ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں, اور دیکھیں کہ کتنا ایمان ہے ہمارے اندر, کتنے پرسنٹ ہم مسلمان ہیں. ہم اپنی زندگیوں پہ بھی تو نظر ڈالیں. وہ طارق ابن زیاد جس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی, وہ طارق ابن زیاد جب بہت سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے جب اسپین کی دھرتی پر پہنچتا ہے, وہ طارق ابن زیاد بہت سے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد جب اسپین کی دھرتی پر, اسپین کی سرزمین پر پہنچتا ہے, تو تمام لشکر والوں کا جو طارق ابن زیاد کی فوج تھی, تمام اس فوج کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ کشتیوں میں آگ لگا دو. سمندر سے راستہ پار کرتے ہوئے اسپین میں گھستے ہیں طارق ابن زیاد, اور جب اسپین پہنچ جاتے ہیں تو جو فوج کشتیوں میں آئی تھی, ناؤں پہ آئی تھی, طارق ابن زیاد نے حکم دیا ساری کشتیوں کو جلا دو. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کیوں جلا دیں؟ فرمایا آپ یا تو اس دھرتی کے اوپر اللہ کے اسلام کا جھنڈا گڑے گا یا ہم مریں گے. دو ہی راستے ہیں اے فوجیوں تمہارے پاس, اے مسلمانوں تمہارے پاس, ہم یہاں یا تو اللہ کے قانون کا نفاذ کریں گے یا مریں گے. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں. اب نہ کوئی بھاگ سکتا ہے, نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے. اب اس ملک میں رہنا ہے تو اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے, یا پھر جہاد کر کے ہمیں مر جانا ہے. ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, زندہ رہنا ہے تو اسلام نافذ کرو, نہیں تو لڑ کے مر جاؤ. بھاگنا, کوئی بھاگے نہیں, اس لیے میں نے کشتیاں جلا دی تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. یہ ایمان تھا, ایمانی طاقت ان کے اندر تھی. میرے بھائیوں, یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ یہاں اسپین کی فوج سے کہیں ہمارے مسلمان ڈر نہ جائیں, کہیں کشتی سے آئے, کشتی اٹھا کر پھر بھاگ نہ جائیں. اس لیے اسپین پہنچنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلوا دی اور کہا اب یا تو رہیں گے تو اسلام قائم کریں گے یا پھر لڑ کر مر جائیں گے. دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمانی طاقت ہو. ہماری بنیاد کمزور ہے.